पर इस वक्त मेरे साथ जो शरीके गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। इनकी नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक वाबस्तगी है। जुल्फकार भुट्टो से लेके आज तक बिलावल तक जनाब अली बदर साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली बदर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अली बदर भाई, आप मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह से सियासत में आपका एक लाहौर में हम देख रहे हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से अपने हलके को लुक आफ्टर कर रहे हैं और आपकी पार्टी में भी एक खासी, जहांगीर बदर साहब का तो अपना एक मकाम था लेकिन आपने भी बड़ी जल्दी एक मकाम बना लिया है। अच्छा, ये जो पॉजिटिविटी सियासत में आप देखते हैं, कम से कम हमारी जो, मैं मौलाना फजल रहमान को भी इसमें शामिल कर लेता हूं, आपकी जमात हो गई, मुस्लिम लीग नवाज हो गई, इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है चौधरी शुजात की जमात, उनमें भी मैं देख रहा हूं कि अदम बर्दाश्त जो है वो उसका कल्चर उन्होंने खत्म कर दिया है। इवन उन्होंने बर्दाश्त के कल्चर को फरोग दिया है। तो अब आप क्या कहते हैं? नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आपके लोगों की तरफ से खुर्शीद शाह साहब की तरफ से भी अच्छे अल्फाज मिले, यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से भी, आसफ अली जरदारी साहब भी वेल विशर हैं, इवन बिलावल ने भी वेलकम किया उनको। तो ये एक अच्छी चीज है सियासत में, जो कि हमने पिछले दिनों 9 मई की नफरतों में हमने देखा, बल्कि 11 साल की सियासत पीटीआई के चेयरमैन की जो है वो नौजवानों के जहनों पे असरअंदाज हुई। अब ये जो पॉजिटिव कल्चर है सियासत में जो हम देख रहे हैं, जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का पौधा लगाया हुआ है, ये फले फूलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। असल बात यह है कि ये जो सियासी कल्चर है जिसमें अदम बर्दाश्त आ गई है और एक दूसरे के साथ रवादारी, इज्जत की सियासत लोगों ने छोड़ दी है, ये अभी हालिया तौर पे आप देखें कि ये कुछ सालों में बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया। माजी में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा पाकिस्तान से बाहर जिला वतन थी और मियां नवाज शरीफ साहब भी बाहर थे और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले ये सारा मामला था, उस टाइम पे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप आपस नहीं थी और मेरे वालिद का इसके अंदर बड़ा रोल है कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ दोनों लीडर्स को पास लाने के लिए, हालांकि हमारी एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफत थी, मेरे वालिद का आमने सामने इलेक्शन पे सियासी मुखालफत होती थी, इलेक्शन का टाकरा होता था, लेकिन मेरे वालिद ये समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में इज्जत, रवादारी, इखलास और एक दूसरे के जो बर्दाश्त है उसकी सियासत होनी चाहिए और उसी सियासत को आगे चलाते हुए उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को भी कायल किया और मियां नवाज शरीफ साहब जो कि उस टाइम पे रहमान मलिक साहब के घर पे अपने भाई के साथ जाने को तैयार नहीं थे, वो मेरे वालिद साहब ने उनको कहा कि आपको जाना चाहिए और शहीद से मिलना चाहिए। ये एक जो सियासत के अंदर और सियासी रवैयों के अंदर लचक होती है ना, इसका होना बहुत जरूरी है। मियां नवाज साहब को पहली बात है हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनको पाकिस्तान से जाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो गए मसलियत में अल्लाह ने उनको सेहत तंदुरुस्ती अता की, अब वो वापस आ रहे हैं तो हम समझते हैं उनका अपना मुल्क है, उनको आना चाहिए। यहाँ पे सियासी जो है उनको अपनी जो भी केसेस हैं या जो भी मामला है उनको सियासी तौर पे देखना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर जेलों में जाते हैं, बाहर आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मुल्क छोड़ के चले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। दफा उन्होंने किया, मियां साहब आएंगे, हमें खुशी है मियां साहब आएंगे, सियासत के अंदर हिस्सा ले, और मियां साहब के आने से प्लस पॉइंट क्या होगा उससे भी मैं आपको बताता हूँ। जी जी जरूर बताएं। के आने से प्लस पॉइंट ये है कि पॉलिटिसाइजेशन का अमल तेज हो जाएगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी तेज हो बढ़ जाएगी। अच्छा, थोड़ा इसमें ये भी हम कर लें कि इसको जरा आप जरा इन लाइटर मूड में बात कर रहा हूं कि मियां साहब को शायद आपकी जमात, अपनी जमात से ज्यादा आपकी जमात का हौसला है कि इनके लीडरान मेरे साथ खड़े हैं और वो सियासी कल्चर को फरोग देने के लिए इवन जो गैर सियासी ताकतें हैं उनका मुकाबला करेंगे मियां नवाज शरीफ के साथ मिलके। ये जो भरोसा है आसफ अली जरदारी, क्योंकि सुना ये है कि बल्कि हमने अमली मुजाहरा भी देखा कि वो जिसके साथ जो एग्रीमेंट करते हैं वो उसको निभाते हैं चाहे उनको नुकसान ही हो। हमने देखा परवेज इलाही को जब वजारत आला का मनसब देने की उन्होंने कोशिश की तो आज आसफ अली जरदारी से ही साबित हुए, परवेज इलाही और उनका बेटा गलत साबित हुए, उन्होंने गलत चुनाव किया। आप समझते हैं कि जी
جو دبئی میں میٹنگ ہوئی آصف علی زرداری اور نواز شریف کی، یقیناً اس میں جو ہمارے پاس خبریں ہیں کہ آصف علی زرداری نے نواز شریف کو قائل کیا کہ آپ فوری تشریف لائیں گے تو الیکشن ہو پائے گا، ورنہ شاید الیکشن ڈیلے ہو جائے۔ دیکھیں، میں تو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، نہ میرے پاس اس میٹنگ کی تفصیلات ہیں، نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی ایسی میٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میں اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے، چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کو پاکستان کے اندر آ کے اپنے کیسز کا مقابلہ کرنا چاہیے اور یہیں پہ سیاست کرنی چاہیے۔ بیکاز یہ جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر سے ایک پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ درست بات۔ جب اب میاں نواز شریف صاحب جب آ رہے ہیں اور آصف یہ شہباز شریف صاحب نے بلاول صاحب کے بارے میں بات کی، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی تربیت ہے یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی سیاسی تربیت تھی اور ان کی سیاسی پالیسی کا حصہ تھا، اور وہی یہ چیز لے کے آگے چلتی تھی۔ اور انہی کی لیڈرشپ کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ سیاست کی تو وہ برداشت کرتے رہے، وہ ان کے اندر صبر تھا، تحمل تھا اور برداشت تھی۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا کوئی بھی دوسری مخالف سیاسی جماعت ہو، تو ان کے تمام قائدین کی سخت گفتگو کے باوجود کبھی کوئی ایسا جواب نہیں دیا کہ جس میں کسی کی دل آزاری ہو، بلکہ برداشت کیا۔ آج شہباز شریف صاحب کو بھی بلاول صاحب کی تعریف اس وجہ کرنی پڑ گئی کیونکہ شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت، انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی یہ بات کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کو 16 ماہ کے اندر جو کمپلیٹ کیا ہے اس میں بلاول صاحب کا بڑا رول ہے اس حکومت کو۔ درست بات ہے، بالکل درست۔ آپ ایک دن نہیں چل سکتے تھے اگر بلاول اور آصف علی زرداری صاحب ساتھ نہ ہوتے تو آپ ایک دن آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور جس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، روز سڑکیں بند، روز احتجاج، آنسو گیس، اور جس طرح سے لوگوں کا سکول جانا محال، یہ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان امن کی طرف بڑھ گیا ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم کے اصل میں میں تھوڑا دوسری طرف بھی چلا جاؤں، پی ڈی ایم کے جو آپ خرابیاں ضرور ہیں کہ جی اس میں مہنگائی آئی ہے، دوسرے معاملات ہوئے ہیں، آپ نے ریاست بچانے کی بات کی، وہ بچا لی، اکنامک کنڈیشنز جو تھیں وہ اس قابل نہیں تھی، لیکن ہم نے ایک اور پہلو بھی دیکھا، پی ڈی ایم نے جو 16 ماہ کی حکومت کی ہے اس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں امن ہے، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کی یہ جو حکومت ہے، یہ آپ نے ابھی بات کی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ریاست بچانے میں، اور یہ کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے، درست ہے، جنہوں نے ینگ نوجوان عمری کے اندر تمام پولیٹیکل فورسز اور سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور ان سب پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سیاست ڈیمیج کی اور ریاست کو بچایا۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے آگے جا کے آج آپ دیکھیں پولیٹیکل جو سٹیبلٹی آ رہی ہے اور اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے، یہ پی ڈی ایم کی اس تمام فیصلوں کے سخت فیصلوں کا نتیجے میں آج آپ دیکھیں پاکستان اکنامیکلی اور پولیٹیکلی سٹیبل ہو رہا ہے۔ اگر اس ٹائم پہ وہ پولیٹیکل پارٹیز سخت فیصلے نہ کرتی اور ایک پولیٹیکل ڈیمیج نہ لیتی اپنے پولیٹیکل فیصلوں کے اندر، تو یہ سیاست کو تو نقصان پہنچ سکتا تھا، ان کی سیاست بچ سکتی تھی، بالکل ٹھیک، ان کی دکانداری آگے چل سکتی تھی، لیکن ریاست کو ناقابل تلافی نقصان۔ اب ہم دوسری طرف آ جائیں، ہم نے دیکھا کہ جب میں اس وقت ہم ینگ تھے، یونیورسٹی میں تھے، تو ہم نے جہانگیر بدر صاحب کی سیاست دیکھی، اس کے باوجود کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا آمنا سامنا تھا اور ایک دوسرے کے خلاف نظریاتی طور پہ سپیچز ہوتی تھیں، اپنے اپنے منشور کو لے کے آگے بڑھا جاتا تھا، لیکن ایک چیز کا میں گواہ ہوں کہ میں نے ہمیشہ شہباز شریف کو جہانگیر بدر کی عزت کرتے دیکھا ہے، اور جہانگیر بدر کو، مرحوم کو، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، شہباز شریف کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن دیکھا ہے، لیکن سیاست ان کی اپنی اپنی تھی۔ جب پی ایچ ڈی مکمل ہوئی جہانگیر بدر صاحب کی تو میں اس فنکشن میں موجود تھا، تو ہم نے ان کو ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کیا، تو انہوں نے ایک لفظ کہا، انہوں نے کہا مجھے پیپلز پارٹی کا ایک ورکر آپ سمجھا کریں، ڈاکٹر شاکٹر میرے ساتھ نہ لگائیں۔ تو میں سمجھو اسی کے جہانگیر بدر کے بیٹے سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بھی بڑی پازیٹیوٹی سامنے ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آگے ہمیں جو بڑھنا ہے، آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں گراؤنڈ کے اوپر آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نواز شریف ہوں گے، آصف علی زرداری ہوں گے،
دیگر لوگ ہوں گے. پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ کیا بلے کا نشان ہوگا؟ کیونکہ استحکام پارٹی نے بلے کا نشان مانگ لیا ہے. انہوں نے کہا جی ہماری پارٹی شفٹ ہو گئی ہے ساری ایک سائڈ پہ، بلے کا نشان ہمیں دیا جائے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوری پروسیس چلنا چاہیے. عدالتی آئینی نظام جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. ریاستی اداروں کو ایک دوسرے کے اپنی جورسڈکشن میں رہ کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رکھنا چاہیے. درست. یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اسی طرح مضبوط ہو سکتا ہے جب چیزیں چلتی رہیں. جب اس ملک کے اندر عدالتی آئینی جمہوری قانونی ہر قسم کا اداروں کا بحران آپس میں آ جائے اور آپس میں ہم آہنگی نہ رہے اور ایک کلیش کی طرف چلے جائے تو پھر جمہوریت مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوتی ہے. پھر پروسیسز ویک ہوتے ہیں، سسٹمز ویک ہوتے ہیں، کنٹرول ختم ہوتے ہیں. اس ملک کے اندر تمام اداروں کا مضبوط ہونا، چاہے وہ ملک کے ادارے ہوں یا سیاسی ادارے ہوں، سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا ان کی لیڈرشپ ہو، ان سب کو الیکشن جیتے یا ہارے ان کو گراؤنڈ پہ رہنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. جیت ہار تو قسمت مقدروں کی ہے اور جیت ہار عوام فیصلہ کرتی ہے. لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، آج میاں شہباز شریف صاحب نے ایک بات کی جس بات کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت عرصے سے زور لگا رہے ہیں اور لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے. جب وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے تو مسلم لیگ نون کو وہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں کر رہے، آپ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کر کے اپنی بات کر رہے ہیں اور آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ کا حصہ رہی ہیں ان سب کو اگنور کر رہے ہیں. آج شہباز شریف صاحب نے کہا بلاول صاحب کی تعریف کرنے کے بعد کہ میں ان سے بات کروں گا اور فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے حوالے سے بات کروں گا. یہی بات ہے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سارے مل کے حکومت اکٹھی چلا سکتے ہیں تو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے بارے میں اکٹھی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات. نواز کیوں علیحدہ ہے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ایک آخری سوال کہ اب آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ یقیناً اپنے وقت پہ ہو جائے گا. اگر یہ الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہو جاتا ہے اور بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن ہوتا ہے اور اپنا اپنا مینڈیٹ لے کے سارے آتے ہیں، تو کیا عوام ایسی توقع کر سکتی ہے کہ جس طرح پہلے پی ڈی ایم کے لوگ جیسے مولانا فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ اپنا ووٹ بینک لے کے آئیں گی، اگر کسی کو ایک پارٹی کو میجورٹی نہ ملی تو مزید پاکستان کو بچانے کے لیے، اکنامک کنڈیشنز بہتر کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی حکومت دوبارہ بن سکتی ہے؟ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنی کولیشن گورنمنٹ کی طرف میرا اشارہ ہے. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے ان میں کوئی میجورٹی لے کے بھی آ جائے، ان تمام میجورٹی لینے والوں کو بھی اکٹھے بیٹھ کے منورٹی والی پارٹیز کو کولیشن میں ساتھ رکھنا پڑے گا اگر اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. اگر وہ سنگل میجورٹی پارٹی یہ سمجھے گی کہ وہ اکیلی سٹیک ہولڈر بن کے اس ملک کے مسائل کا حل نکال لے گی تو یہ ممکن نہیں ہوگا. تو جو بھی پارٹی جیت کے آئے گی، تو خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ہم جب جیت کے آئیں گے تو ہم باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آن بورڈ لے کے اپنے ساتھ چلائیں گے تاکہ اس ملک کے مسائل کا حل نکلے. بہت بہت شکریہ.